السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عید الفطر کی رات میں عبادت کرنے کی فضیلت۔ امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سنن ابن ماجہ کتاب الصیام میں باب باندھا ہے، باب فی من قام لیلۃ العیدین۔ حدیث نمبر 1782 میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں، عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من قام لیلۃ العیدین محتسبا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اخلاص کے ساتھ عیدین کی رات میں عبادت میں گزارتا ہے، اس کا دل اس دن زندہ رہے گا جس دن لوگوں کا دل مر جائے گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ روز محشر میں نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اور حد درجہ پریشان حال ہوں گے، تو اس دن وہ لوگ جنہوں نے عید الفطر کی رات میں اخلاص کے ساتھ عبادت کی ہوگی، وہ لوگ خوش و خرم ہوں گے۔ عموماً اس رات میں لوگ خرید و فروخت میں مشغول رہتے ہیں اور عیدین کی تیاری میں مصروف رہتے ہیں، تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رات میں عبادت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اس رات کی فضیلت اور ایک حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ الامام الحافظ ذکی الدین عبد العظیم بن عبد القوی المنذری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الترغیب والترہیب من الحدیث الشریف، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 152 میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں، وروی عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من احیا اللیالی الخمس وجبت له الجنہ لیلۃ الترویہ ولیلۃ عرفہ ولیلۃ النحر ولیلۃ الفطر ولیلۃ النصف من شعبان۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 راتوں میں عبادت کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی 5 راتوں میں قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب وہ راتیں کون سی ہیں؟ پہلی رات ہے لیلۃ الترویہ، یعنی 8 ذی الحجہ کی رات۔ دوسری رات ہے لیلۃ عرفہ، یعنی 9 ذی الحجہ کی رات۔ تیسری رات ہے لیلۃ النحر، یعنی 10 ذی الحجہ کی رات۔ چوتھی رات ہے لیلۃ الفطر، یعنی عید الفطر کی رات۔ اور 5ویں جو رات ہے وہ لیلۃ النصف من شعبان، یعنی 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جو کوئی بھی عید الفطر کی رات کو عبادت میں گزار دے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ راتیں نصیب فرمائے اور ان مقدس راتوں میں اس کی خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔